میری اطلاع کے مطابق وہ ہر جمعرات کو ایک مقامی بزرگ کی درگاہ پر بڑی پابندی سے حاضری دیتا ہے۔ اس وقت اس کے گارڈز درگاہ کے احاطے کے باہر ہی رہتے ہیں۔ میڈم نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ موقع تمہارے لیے بہت سنہری ثابت ہو سکتا ہے اور اس کام کے لیے میں تمہیں اپنا مخصوص سگار بھی پیش کر سکتی ہوں۔ رحمت علی مخصوص سگار کے حوالے پر چونکا۔ میڈم برلاس نے ایک مخصوص سگار اسے بھی دیا تھا جس کے اندر زہریلی سوئیاں موجود تھیں۔ سگار کو ایک خاص زاویے پر رکھ کر اس کے نچلے حصے کو دبانے سے زہریلی سوئیاں برق رفتاری سے نکل کر اپنا کام انجام دیتی تھیں۔ میڈم نے ایک بار اپنے دفتر کے ایسٹرے پر اس کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ ایسٹرے دھواں بن کر غائب ہو گیا تھا۔ بہت زیادہ لگاؤ ہے تمہیں رحمت علی سے؟ سپاٹ اور معنی خیز انداز میں پوچھا گیا۔ بکواس نہیں، ہم ایک دوسرے کے مخلص دوست ہیں، میڈم نے کہا۔ تم وہ سگار مجھ سے آج ہی کسی وقت حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ کام بہر صورت جمعرات کو سر انجام پا جانا چاہیے۔ صرف کل کا دن بیچ میں ہے، سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا۔ دوسری جانب سے پورے یقین سے جواب ملا۔ میڈم نے ایک دو باتوں کے بعد سلسلہ ختم کر دیا، پھر رحمت علی کو بڑی اپنائیت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تمہیں اب بھی میری دوستی پر شبہ ہے؟ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ فون آپ نے کس کو کیا تھا؟ اسی کارآمد شخص کو جس نے شیرہ اور سمدانی جیسے شاطر لوگوں کو بڑی خوبصورتی سے کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ اس کا کوئی نام بھی ہوگا؟ رحمت علی نے سوال کیا۔ ابھی نہیں، میڈم نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ اکبر کو بازیاب ہو لینے دو، اس کے بعد میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ رحمت علی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن شیرہ اور سمدانی کے قتل کے حوالے سے اس کی آنکھوں میں مسرت کی ایک لہر جاگ اٹھی۔ اس کے ذہن کے پردوں پر ہیلتھ کلچر کے گرینڈ ماسٹر شہباز کا نام ابھرا تھا۔ درگاہ کے سامنے لوگوں کا اچھا خاصا ازدحام تھا۔ بے شمار لوگ عارضی ٹھیلوں اور مستقل دکانوں سے باہر پھول اور چڑھاوے کا سامان خریدنے میں مصروف تھے۔ درگاہ کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر بھی اوپر جانے والے اور نیچے آنے والے لوگوں کا ہجوم رواں دواں نظر آ رہا تھا۔ درگاہ کے سامنے والی کشادہ سڑک کی دوسری جانب ایک وسیع اور ریز پارک تھا جس کے اطراف متعدد گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ پارک کے ایک بھی حصے کی جانب سفید رنگ کی ایک گاڑی پارک تھی جس میں غیر ملکی جوڑا بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں دوربین تھی جس سے وہ اطراف کے مناظر دیکھ رہے تھے۔ صورت شکل کے اعتبار سے وہ دونوں ہی امریکہ کی کسی سیاہ فام کالونی کے باشندے نظر آ رہے تھے۔ مرد کے چہرے پر فرینچ کٹ داڑھی تھی جو اس کی شخصیت پر بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ عورت نے ڈھیلا ڈھالا اسکرٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر میک اپ کی دبیز تہ نظر آ رہی تھی۔ رنگ و روپ کے اعتبار سے اسے حسین نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کی گہری نیلی آنکھیں اپنے اندر خاصی جاذبیت رکھتی تھیں۔ اس وقت شام کے 5 بجے کا وقت تھا اور رفتہ رفتہ درگاہ پر لوگوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن سفید کار میں بیٹھا ہوا شخص بظاہر اس سے قطعی لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ اس کی دوربین کا رخ اس وقت پارک کے مغربی میدان کی سمت تھا جہاں عارضی طور پر گزشتہ ایک ہفتے سے میلہ لگا ہوا تھا۔ دونوں ہی سیاح معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے غیر ملکی سیاحوں کی گاڑیاں ادھر ادھر پارک تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر ساحل سمندر کے پاس کھڑے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ جوڑے دھوپ کی تمازت سے بچنے کی خاطر ابھی تک اپنی گاڑیوں میں بیٹھے مختلف مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سفید رنگ کی وہ گاڑی کو 20 منٹ پہلے آ کر وہاں پارک ہو گئی تھی۔ اس دوران ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ دونوں ہی اطراف میں ہونے والے دلچسپ ہنگاموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خاص طور پر ان کی توجہ کا مرکز وہ پائرٹ بوٹ تھی جو بار بار فضا میں بلند ہوتی تھی اور پھر اس میں بیٹھے ہوئے افراد کی ملی جلی آوازوں کے ساتھ تیزی سے نیچے آ کر عقبی سمت میں اونچی ہونے لگتی۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اس پائرٹ بوٹ کے چاروں طرف جمع تھا، جو بوٹ سے باہر ہونے کے باوجود اس میں بیٹھے ہوئے افراد کی چیخ و پکار کی آوازوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمیں ہر وقت ان کے یہاں پہنچنے کی اطلاع مل جائے گی؟ سفید کار میں بیٹھے ہوئے مرد نے اپنے ساتھی سے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سوانگ بھرنا محض تفریح بن کر رہ جائے۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ سردار نے میرے بارے میں تم سے کیا کہا تھا۔ عورت نے جو مونیکا کے سوا کوئی اور نہیں تھی رحمت علی سے کہا، یہ حقیقت ہے کہ میرے کارٹیکا کو منتر نہیں، لیکن تم وہ پہلے شخص ہو جس نے کسی ماہر سپیرے کی طرح مجھے بے ضرر بنا دیا ہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، رحمت علی نے بدستور دوربین نگاہوں سے لگائے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ آج مجھے ہر صورت میں اس کا شکار کرنا ہے، خواہ اس کا انجام میرے حق میں کچھ ہی ثابت ہو۔ پریشان مت ہو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو کامیابی یقیناً تمہارا ساتھ دے گی۔ مونیکا کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، اور میں تمہارا یہ احسان تمام زندگی فراموش نہیں کروں گا۔ مونیکا نے نظریں گھما کر بڑی حسرت بھری نگاہوں سے رحمت علی کو دیکھا، پھر وہ کوئی جواب دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ابھری اور اس نے جلدی سے اپنی دستی گھڑی کی چابی کو باہر کی طرف کھینچ لیا، پھر منہ نیچے کر کے بولی، کیا خبر ہے؟
وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ چکا ہے اور کسی بھی لمحے روانہ ہونے والا ہے۔ دوسری پارٹی کے بارے میں تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے آدمی بھی جواہر والا کی روانگی پر نظر جمائے ہوں گے۔ اس خیال کی کوئی خاص وجہ؟ میری اطلاع کے مطابق شہباز اپنا وقت ضائع کرنے کا عادی نہیں ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ جواہر والا کی روانگی کی خبر ملنے کے بعد ہی اپنے ٹھکانے سے روانہ ہوگا۔ ویری گڈ، مونیکا نے سرگوشی کی، پھر پوچھا، کیا اس کے ساتھ کچھ گارڈز بھی ہیں؟ اپنی گاڑی میں وہ ڈرائیور کے ساتھ تنہا بیٹھا ہے، البتہ دوسری گاڑی میں اس کے 4 آدمی ہیں، دونوں گاڑیاں اب حرکت میں آ چکی ہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں بھی ان کا تعاقب کروں؟ ہاں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ کسی کو شبہ نہ ہونے پائے، مونیکا نے بڑی آہستگی سے کہا۔ یہاں پہنچ کر تمہیں صرف حالات کی نگرانی کرنی ہوگی، شکار ہم خود کھیلیں گے، البتہ اگر وہ بچ کر نکلنے کی کوشش کرے تو پھر تمہیں اختیار ہوگا، اوور اینڈ آل۔ مونیکا نے چابی کو اس کی اصلی حالت میں کیا، پھر رحمت علی سے بولی، ہمارا شکار آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہاں پہنچنے والا ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے بڑی خوش آئند ہے، رحمت علی نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر میں کہوں کہ شکار کھیلتے وقت میں بھی تمہارے ساتھ رہوں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، رحمت علی نے جواب دیا۔ تمہیں دور ہی رہنا ہوگا تاکہ پانسا اگر غلط پڑ جائے تو تم میری مدد کر سکو۔ ٹھیک ہے، مونیکا نے کہا، لیکن کیا تمہیں امید ہے کہ تم ہجوم کے درمیان اسے اتنی خوبصورتی سے شکار کر لو گے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شہباز اور میرا طریقہ کار ایک ہی ہوگا اور کسی کو مطلق شبہ نہیں ہوگا، رحمت علی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میڈم نے اسی قسم کا ایک سگار شہباز کو بھی دیا ہے جیسا وہ مجھے دے چکی ہیں۔ آئی وش یو بیسٹ آف لک۔ مونیکا نے پھر دوبارہ دوربین گود سے اٹھا کر آنکھوں سے لگا لی۔ رحمت علی ٹھیک 20 منٹ بعد ہی گاڑی سے اتر کر درگاہ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اس نے درمیانی راستہ طے کرنے میں پورے 10 منٹ لگا دیے تھے۔ پھر درگاہ کے قریب پہنچتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جواہر والا اسے اپنی گاڑی سے اترتا نظر آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والی دوسری گاڑی کچھ فاصلے پر رکی، پھر اس میں سے 4 آدمی جو پھرتیلے گارڈز ہی نظر آ رہے تھے اتر کر بھیڑ میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ جواہر والا نے اتر کر ہار پھول خریدے، پھر وہ درگاہ کی سیڑھیوں کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ رحمت علی ایک مخصوص فاصلے سے اس پر نظر جمائے 90 تلے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ 1-2 بار اس نے نظریں گھما کر بظاہر لاپرواہی سے اپنی اطراف نظر ڈالی، لیکن ابھی تک وہ شہباز کو کہیں قرب و جوار میں حرکت کرتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر یک لخت اس کی نظر اس فقیر نما شخص پر جا کر تھم گئی جو سیڑھیوں کی منڈیر پر بیٹھا دیوانوں کی طرح اپنی الجھی ہوئی داڑھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اوپر کی جانب تھا، اس لیے نشیب میں حرکت کرتے ہوئے ہجوم کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اس فقیر کو دیکھ کر رحمت علی کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہ شہباز کے بہت قریب رہ چکا تھا، اس لیے اس نے اسے فقیر کے میک اپ میں ہونے کے باوجود پہچان لیا تھا۔ پھر سگار دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں جو فقیر نے اپنے کان اور سر کے الجھے ہوئے بالوں کے درمیان اڑس رکھا تھا۔ وہی مہلک ہتھیار تھا جو کچھ دیر میں پیغام اجل بن کر جواہر والا کی زندگی کا خاتمہ کرنے والا تھا۔ رحمت علی اپنی جگہ کچھ اور محتاط ہو گیا، اس لیے کہ اکبر کی رہائی کا دار و مدار اس کی کامیابی پر منحصر تھا۔ اس کی دیدہ زیب نگاہیں اب ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ جواہر والا آہستہ آہستہ شہباز کی سیدھ میں پہنچا تو شہباز نے دیوانوں کی طرح داڑھی کھجلاتے ہوئے منڈیر کو خیر بات کہہ دیا۔ وہ اب مجمع کو کاٹتا ہوا جواہر والا کی پشت پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رحمت علی اپنی جگہ ایک لمحے کو رکا، پھر وہ بھی ہجوم کے درمیان کھسکتا ہوا شہباز کے پیچھے آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں 2-3 سیڑھیوں کے فاصلے سے ایک دوسرے کے پیچھے ہو گئے۔ رحمت علی کی گرفت جیب میں رکھے ہوئے سگار پر مضبوط ہو گئی۔ وہ ایسی پوزیشن میں تھا کہ شہباز کو بآسانی شکار کر سکتا تھا، لیکن وہ اس انتظار میں تھا کہ شہباز جواہر والا کے سلسلے میں پہل کرے۔ 2-3 منٹ اسی شش و پنج میں گزر گئے، پھر وہی ہوا جو رحمت علی چاہتا تھا۔ شہباز نے سگار کا استعمال اس قدر خوبصورتی سے کیا کہ جواہر والا کو بھی اپنی موت کی خبر اس وقت ہوئی جب وہ منہ کے بل سیڑھیوں پر گرا تھا اور لوگ اسے اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ اپنے شکار کو ٹھکانے لگانے کے بعد شہباز دیوانوں ہی جیسے انداز میں داڑھی اور سر کے بال کھجاتا ہوا مجمع سے کتراتا ہوا دور ہو رہا تھا۔ مخصوص سگار اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن مکافات عمل سے قطعی بے خبر تھا۔
رحمت علی نے جواہر والا کے گرتے ہی اپنی پوزیشن تبدیل کر لی تھی۔ کچھ اور لوگوں کی طرح اس نے بھی اپنا رخ واپسی کے لیے موڑ دیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ پھر وہ لمحہ بھی قریب آ گیا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ شہباز اپنی کامیابی اور دیوانگی کے رول کو نبھاتے ہوئے جھومتا جھومتا اس کے قریب سے گزرا تھا۔ رحمت علی نے اسے آگے جانے دیا۔ پھر جیسے ہی 2 سیڑھیوں کا فاصلہ ہوا، رحمت علی نے پل بھر میں اپنا کام کر دیا۔ سگار کو اس نے ہاتھ میں دبا کر نکالا تھا۔ اس کے بعد نتیجہ وہی نکلا جو اسے منظور تھا۔ شہباز ایک لمحے کو یوں اپنی جگہ رکا کہ شاید دیوانگی میں اس کا پیر سیڑھیوں پر الٹ گیا۔ پھر جتنی دیر میں لوگوں کو اصل صورتحال کا پتہ چلتا، اتنی دیر میں رحمت علی سڑک عبور کر کے پارک کے احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے گاڑی تک پہنچنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ کیا رہا؟ مونیکا نے مدھم لہجے میں کہا۔ دونوں شکار ہو گئے، رحمت علی نے جواب دیا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے نکالتا ہوا ملحقہ کھلی سڑک پر آ گیا۔ اس کے بعد اس نے مونیکا سے کہا تھا، میں تمہاری دوستی اور ہمدردی کا شکر گزار ہوں۔ تمہارا یہ احسان مجھے آخری سانسوں تک یاد رہے گا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میرے کاٹے کا کوئی منتر نہیں، مونیکا نے بے تکلفی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خلوص اور اپنائیت کا اظہار تھا، لیکن رحمت علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہیں سامنے سڑک پر تھیں اور ذہن آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر علاقے کی پولیس نے بروقت جائے حادثہ پر پہنچ کر ان کی تصویریں نہ اتار لی ہوتی تو شاید مرنے والی شخصیتوں کی شناخت بھی قانون کے نگہبانوں کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی۔ اخبارات نے صفحے اول پر ان تصاویر کو شائع کیا تھا۔ پہلی دونوں تصاویر شہباز اور جواہر والا کی لگ رہی تھیں، لیکن دوسری تصاویر میں جلے ہوئے کوئلے کی طرح 2 انسانی مجسمے نظر آ رہے تھے۔ مرنے کے آدھ گھنٹے کے اندر اندر دونوں لاشیں جل کر گہری سیاہ ہو گئی تھیں۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی بھٹی میں ڈال کر نکالا گیا ہو۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے ان دونوں کی موت کو کسی ایسے سریع الاثر زہر کا نتیجہ قرار دیا تھا جس نے نہ صرف انہیں فوری طور پر موت سے ہمکنار کر دیا، بلکہ اس زہر کی تپش نے ان کے جسم کو بھی جلا کر کوئلے کے مجسموں میں تبدیل کر دیا تھا۔ سیٹھ جواہر والا کو فوری طور پر شناخت کر لیا گیا، جبکہ شہباز کو میک اپ میں ہونے کے باعث ہیلتھ کلب کے ایک ممبر ابرار نے شناخت کیا تھا۔ ابرار کے بیان کے مطابق شہباز بڑی پابندی سے اس درگاہ پر جانے کا عادی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی اصلی حالت میں وہاں حاضری دیا کرتا تھا، لیکن اس روز روانگی سے پہلے اس نے ابرار کو بتایا تھا کہ وہ فقیروں کا روپ بنا کر درگاہ پر آنے والے عقیدت مندوں کو قریب سے دیکھنے کا خواہاں ہے۔ ابرار نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس روز وہ شہباز کے ساتھ ہی درگاہ تک آیا تھا، لیکن اس کی ہدایت کے مطابق اس سے دور دور ہی تھا، اور اس وقت شہباز کسی مطلب کا تھا جب اس نے اسے سیڑھیوں پر گر کر لڑھکتے دیکھا تھا۔ لیکن کسی بروقت طبی امداد کے نہ ملنے کی صورت میں شہباز نے زندگی سے منہ موڑ لیا تھا۔ پھر لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی لاش کا رنگ کوئلے کی مانند سیاہ ہوتا چلا گیا۔ مقامی اخباروں نے ایک بار پھر درگاہ سے ملنے والی لاشوں کے سلسلے میں پولیس کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ دونوں مرنے والوں کا تعلق چونکہ اہم اور خاص لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، اس لیے ان کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات شائع ہوئی تھیں، لیکن بیشتر مواد پولیس کی مخالفت میں ہی رہا تھا۔ اخبار نے اس بات کو خاص اہمیت دی کہ مرنے والوں کی لاشیں ایک ہی انداز میں درگاہ کی سیڑھیوں پر پڑی تھیں، جہاں اس وقت لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم تھا، لیکن قاتل یا قاتلوں کے سلسلے میں کسی نے کوئی نشاندہی نہیں کی، کسی مشتبہ افراد کو بھی نہیں دیکھا گیا، لیکن اس کے باوجود انسانی زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور قاتل ابھی تک قانون کی دسترس سے دور تھا۔ اخبارات نے جواہر والا اور شہباز کی موت کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر شہر میں آئے دن ہونے والے دھماکوں اور اموات کا احوال رقم کرتے ہوئے کھلم کھلا انداز میں ان حادثات کو پولیس کی جانب سے کھلی چھٹی قرار دیا تھا، اور اعلیٰ حکام پر زور دیا گیا کہ وہ ان حادثات کی روک تھام کے لیے جلد از جلد کوئی مؤثر قدم اٹھائیں، ورنہ پولیس پر سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ قاتلوں کی فوری گرفتاری اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کا پرزور مطالبہ بھی کیا گیا۔ مختلف طبقہ فکر کے خواص نے بھی شہر میں آئے دن رونما ہونے والے سنگین اور جان لیوا حادثات پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ایس پی رحمان صاحب انسپکٹر زیدی کے ہمراہ اس وقت اس تھانے میں موجود تھے جس کی حدود میں واردات ہوئی تھی، اور پولیس نے ابرار نامی گواہ کو مزید پوچھ گچھ کے لیے اپنی تحویل میں لے رکھا تھا۔ کیا اس واردات سے پہلے بھی شہباز کبھی میک اپ میں درگاہ پر آ چکا تھا؟ رحمان صاحب نے ابرار سے دریافت کیا، جو نہایت آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ پولیس کی حراست میں ہونے کے باوجود اس کے چہرے سے گھبراہٹ یا پریشانی کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہو، لیکن میری اطلاع کے مطابق آج وہ پہلی بار فقیروں کے لباس میں آیا تھا۔ ابرار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
کیا تم ہمیشہ مرنے والے کے ساتھ ہی درگاہ پر حاضری دیتے تھے؟ جی نہیں، لیکن درگاہ پر ہم دونوں کا آمنا سامنا اکثر ہوتا رہتا تھا، اس لیے کہ ہم دونوں ہی جمعرات کے روز شام کے وقت ہی وہاں جاتے۔ کیا آج روانگی سے پہلے تم نے شہباز کے طرز عمل سے کوئی ایسی بات محسوس کی جسے اس کی موت سے نفی کیا جا سکے؟ جی نہیں، شہباز صاحب ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش اور نارمل نظر آ رہے تھے۔ روانگی سے قبل تم دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ ہیلتھ کلب میں۔ تمہارے بیان کے مطابق مقتول نے فقیروں کا روپ اس لیے ادھارا تھا کہ وہ درگاہ پر آنے والے عقیدت مندوں کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جی ہاں۔ ایسی صورت میں کیا یہ بات عجیب ہے کہ اس نے بطور خاص تم سے ہی نہ صرف یہ کہ اپنی خواہش کا اظہار کیا بلکہ تمہارے ساتھ ہی درگاہ تک آیا؟ اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ تم وہ واحد شخص ہو جس نے شہباز کی لاش کو شناخت کیا ہے۔ لاش کو نہیں، ابرار نے تصحیح کی، میں نے گرینڈ ماسٹر کو شناخت کیا ہے۔ تم مرنے والے کو کب سے جانتے ہو؟ ہماری ملاقات تقریباً 5-5.5 سال پہلے اس وقت ہوئی جب میں نے ہیلتھ کلب جوائن کیا تھا۔ آج سے پہلے تم اور کتنی بار گرینڈ ماسٹر کے ہمراہ درگاہ چکے ہو؟ رحمان صاحب نے پہلو بدل کر سوال کیا۔ ان کی دور بین نگاہیں پوری توجہ سے ابرار کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات کو دیکھ رہی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ 2-3 بار پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ کیا تم دونوں ایک ساتھ درگاہ پہنچنے کے بعد گاڑی سے اترتے تھے؟ جی نہیں، ابرار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شہباز صاحب چونکہ میک اپ میں تھے اس لیے وہ تقریباً 2-2.5 فرلانگ پہلے اتر گئے تھے۔ گاڑی کس کی تھی؟ میری، اور میں ہی اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا تم دونوں کی واپسی بھی ایک ساتھ ہونی تھی؟ جی نہیں، ابرار نے کہا۔ شہباز صاحب نے کہا تھا کہ واپسی پر وہ اپنی گاڑی سے جائیں گے۔ ان کے بیان کے مطابق انہوں نے اپنے ڈرائیور کو 2 گھنٹے بعد درگاہ کے قریب کسی مخصوص مقام پر پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ کیا یہ تمام باتیں تمہیں عجیب نہیں لگی تھیں؟ رحمان صاحب نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلے نہیں لگی تھی، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شہباز صاحب کا فقیر کی حیثیت سے بحث بدلنا کچھ اور معنی بھی رکھتا ہے۔ ابرار نے کہا۔ ممکن ہے وہ کسی خاص مقصد کے تحت میک اپ میں درگاہ آئے ہوں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی اور دشمن اپنا کام کر گیا۔ کیا تم اس مقصد کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہو؟ رحمان صاحب نے تیزی سے دریافت کیا۔ میں نے محض حالات کے پیش نظر ایک امکانی بات کہی ہے۔ اصل مقصد تم مرنے والوں کے ساتھ ہی دفن ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تم کوئی اہم بات پولیس سے چھپانا چاہ رہے ہو۔ اس بار رحمان صاحب کا لہجہ قدرے تحقمانہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہی باتیں عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے کا سبب بنتی جا رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ نہ میں نے مرنے والے کی شناخت کے سلسلے میں زبان کھولی ہوتی، نہ مجھ پر شبہ کیا جاتا۔ ابرار نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کا خیال ہے کہ میں اتنا احمق ہوں کہ مجھے مرنے والے کی موت کا اصل سبب معلوم تھا؟ اس کے باوجود میں نے زبان بند رکھنے کی بجائے پولیس کی رہنمائی کرنے کی حماقت کی اور خود کو بیٹھے بٹھائے کلجن میں گرفتار کروا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو کہ کسی نہ کسی طرح تمہارا نام پولیس کی فہرست پر آ جائے گا، اس لیے تم نے ہمارے ساتھ تعاون کرنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی ہو۔ اور دوسری لاش کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے بیان کی روشنی میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے والا سیٹھ جواہر والا تھا۔ شہباز کی موت اس کے بعد ہوئی تھی۔ کیا تم اندازے سے بتا سکتے ہو کہ ان دونوں کے قتل کا درمیانی وقفہ کیا رہا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ جس وقت شہباز کی موت واقع ہوئی تم اس سے کتنے فاصلے پر تھے؟ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ میرے سلسلے میں کس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس بار ابرار کے تیوروں میں بھی تیکھا پن شامل تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، رحمان صاحب نے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں بتا چکا ہوں، اس سے زیادہ میں آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ کرنے سے قطعی قاصر ہوں۔ تم اس وقت تھانے میں پولیس کی حراست میں ہو، کیا سمجھے؟ اگر آپ چاہیں تو بخوشی مجھے مجرم گردان کر آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتے ہیں۔ میری بات غور سے سنو، رحمان صاحب ٹھوس آواز میں بولے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ شہباز نے کسی خاص وجہ سے سیٹھ جواہر والا کو قتل کیا ہو اور اس کے بعد تم نے کسی خاص مصلحت کی بنا پر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہو؟ اور اسی ضمن میں آپ کو ایک خاص بات اور بتا دوں، ابرار نے تیزی سے کہا۔ میں LLM کا طالب علم ہوں اور سیشن جج افضال صاحب کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بلا وجہ پریشان نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت میں ازالہ حیثیت عرفے کا دعویٰ دائر کرنے کا بھی حق محفوظ رکھتا ہوں۔ رحمان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابرار کا جواب اور افضل صاحب کا نام سننے کے بعد وہ سٹ پٹا کر رہ گئے تھے۔